بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کی فرسٹ اسائنمنٹ سالو کریں گے. آج کی یہ جو اسائنمنٹ ہے اس میں آپ کے 4 کوسچنز ہیں. آپ نے ان کا آنسر دینا ہے. پہلے انہوں نے ہمیں ایک سینیریو بتایا ہوا ہے, وہ سینیریو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اور اس سینیریو کے مطابق آپ نے اس کی 4 کوسچنز کے آنسر دینے ہیں. لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر کوسچن کا جو آنسر ہے وہ 200 ورڈ سے زیادہ نہ ہو. کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بے شک آپ کا جو آنسر ہے وہ 70 ورڈز کا ہو, 100 ورڈز کا ہو, 150 ورڈز کا ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 200 ورڈ سے زیادہ کا آپ کا آنسر نہیں ہونا چاہیے. اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ جیسے ہی نئی مزید ویڈیوز آئیں گے کوئزز کی اور لیکچرز کی تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے. جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک شارٹ لیکچرز نہیں لیے ہوئے, PSY 403 کے بھی اسٹارٹ نہیں کیے, تو ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور شارٹ لیکچرز کے لیے بھی چینل کی پلے لسٹ ساری جتنے بھی پلے لسٹ ہیں سب کو ایکسپلور لازمی کریں. آپ نے جس بھی سبجیکٹس کے اسٹڈی گروپس جوائن کرنے ہیں آپ چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ کے اسٹڈی گروپس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے ہم سینیریو کو پڑھ لیتے ہیں کہ سینیریو کیا ہے ہمارا. سینیریو ہمارا یہ ہے کہ سارا جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنی کلاس کے سامنے پریزنٹیشن دے رہی تھی. جیسے جیسے وہ بولتی ہے وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے جو دوسرے کلاس فیلوز ہیں وہ اس کی بات کے ایگریمنٹ میں سر ہلا رہے ہیں یا نہیں ہلا رہے, آئی کانٹیکٹ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے, اور اس کے کانفیڈنس کو ری انفورس کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پرسیو کر رہی ہے, یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کچھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کے جو بروز ہیں وہ تنے ہوئے ہیں, کچھ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ کچھ لکس کو ایکسچینج کر رہے ہیں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ. اسی لمحے سارا تھوڑی زیادہ کانشیس ہو جاتی ہے اپنے ایکشنز کے بارے میں, اپنے اپیئرنس کے بارے میں, اور اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو سیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیتی ہے اپنی اپنی ڈیلیوری کے بارے میں, اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ دوسرے لوگ اس سے کنونس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے جیسے کہ وہ پہلے سوچ رہی تھی. لیکن ان سب کے علاوہ بھی جو سارے ایک ایکسٹرنل انڈیکیٹرز تھے جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اس کو جو ایک انڈیکیٹرز مل رہے تھے کہ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کی فیشل ایکسپریشنز وغیرہ سے, تو سارا اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی آواز کی ٹون کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی نروسنس دوسروں کے سامنے شو نہ ہو. اس کے بعد سارا گھر آتی ہے اور خود کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے, سیلف ریفلیکشن میں مصروف ہو جاتی ہے, اپنی پرفارمنس کو ایز اے پریزنٹر جو اس نے پرفارمنس دی تھی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ کہاں پہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ہی ایموشنز کو وہ اسیس کرتی ہے اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں, اور وہ دوبارہ سے اپنے بارے میں یہ بھی سوچتی ہے کہ اس نے تمام تر سچویشن کو خود اچھے سے ہینڈل کیا ہے یا اس کی انسلٹ وغیرہ ہوئی ہے. اب ہم لوگ اس کا سب سے جو پہلا کوسچن ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا یہ کوسچن تھا کہ ڈیفائن کریں کہ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کیا ہوتی ہے, اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں جو سینیریو دیا گیا تھا اس میں پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہوتی کیا ہے. آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. میں آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سیم ورڈنگ اٹھا کے نہیں لکھنی ہوتی. آپ نے اپنی جو اسائنمنٹ کا سولوشن بنانا ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے کوسچنز لکھنے ہیں یہ چاروں, اور اس کے آنسرز آپ لوگوں نے لکھتے جانا ہے. لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو جو بول کے بتاؤں گی اس کی بنیاد پہ آپ جسٹ اپنا کنسیپٹ بلڈ کریں اور اپنی ورڈنگ میں اپنی اسائنمنٹ بنائیں. آپ لوگ یہاں سے آپ نے سیم ورڈنگ اٹھا کے کاپی پیسٹ نہیں کرنی ورنہ آپ لوگوں کے 0 مارکس آئیں گے. اچھا, پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ہی سوچ, اپنی ہی فیلنگز اور اپنی ہی موٹیویشنز کے بارے میں جو ایک پہچان ہوتی ہے, وہ خود کو کیسے پہچانتا ہے, یہ ہوتی ہے اس کی پرائیویٹ سیلف اویئرنیس. ہم نے جو سینیریو دیکھا اس میں پرائیویٹ سیلف اویئرنیس وہ یہ تھی کہ سارا جو سوچ رہی تھی اپنی ڈیلیوری کے بارے میں اور جو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے آرگومنٹس افیکٹو ہیں یا نہیں ہیں, اور اپنے ہی ایموشنل رسپانسز کو جو ایویلویٹ کر رہی تھی, یہ اس کی پرائیویٹ سیلف اویئرنیس تھی. یہ جو اس کی جتنے بھی مومنٹس ہم یہ والے دیکھتے ہیں, یہ ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سارا اپنی
تھاٹس اور اپنے ایموشنز وغیرہ کو اسیس کر رہی تھی جو کہ دوسرے آبزرو نہیں کر پا رہے تھے یا دوسرے آبزرو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہوتی ہے ہماری پرائیویٹ سیلف اویئرنیس, وہ چیزیں جو کہ دوسرے بھی آبزرو نہیں کر رہے تھے بٹ ہماری جو اپنے بارے میں جو اویئرنیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری پرائیویٹ سیلف اویئرنیس. اس کے بعد آگے اگلا جو ہمارا کوشچن ہے دوسرا وہ یہ ہے ڈیفائن پبلک سیلف اویئرنیس اینڈ آئیڈینٹیفائی انسٹینسز آف پبلک سیلف اویئرنیس فرام دا گیون سینیریو, کہ پبلک سیلف اویئرنیس ہوتی کیا ہے اور اس سینیریو کے اندر آپ لوگوں کو پبلک سیلف اویئرنیس کہاں نظر آ رہی ہے. پبلک سیلف اویئرنیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ ہوتی ہے پبلک سیلف اویئرنیس. کسی بھی انسان کی جو اویئرنیس ہوتی ہے کہ دوسرے اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور اس کے بیہیویئر کو مختلف قسم کی سوشل سچویشنز میں کس طرح سے لیا جاتا ہے, اس کی پبلک سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. یہاں پہ جو پبلک سیلف اویئرنیس تھی, سارا نے یہ نوٹس کیا تھا کہ اس کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کی باڈی لینگویج کو اس نے نوٹس کیا, وہ اس کی ایگریمنٹ کے لیے اس کی بات کو جو ہے نا وہ سراہنے کے لیے سر ہلا رہے ہیں یا نہیں ہلا رہے, کراس آرمز کو اس نے نوٹس کیا, اس نے تنے ہوئے آئی بروز کو اس نے نوٹس کیا, اور اس نے تنزیہ جو مسکراہٹ کی اس کو نوٹس کیا, اور اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ کون ایگری کر رہا ہے میرے پوائنٹ کے ساتھ, کون نہیں ایگری کر رہا, کون مجھے اچھا پرسیو کر رہا ہے, کون مجھے برا پرسیو کر رہا ہے. یہاں سے کیونکہ سارا بالکل ایک کانشیس ہو جاتی ہے اپنی اپیئرنس کے بارے میں, اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرتی ہے اور ٹون کو ایڈجسٹ کرتی ہے اپنی ایکسٹرنل کیوز کے بارے میں, تو یہ ہوتی ہے ہماری پبلک سیلف اویئرنیس. اگلا جو ہمارا تیسرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈسکس کریں کہ پبلک سیلف اویئرنیس کسی بھی انسان کے سوشل بیہیویئر کو کیسے انفلوئنس کرتی ہے, اور آپ ریئل لائف ایگزامپل بھی دیں. اچھا, پبلک سیلف اویئرنیس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے ہمیں کیسے پرسیو کر رہے ہیں. جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں. فار ایگزامپل, ایک انسان آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کو اس کے چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ نظر آ رہی ہے, تو اپنے بال اپنے کپڑے آپ ٹھیک کریں گے, آپ ٹھیک ہو کے بیٹھیں گے, سیدھے ہو کے بیٹھیں گے. لیکن ایک انسان جو کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی تعریف کر رہا ہے, تو آپ تھوڑے اور زیادہ پھیل کے بیٹھیں گے. تو مطلب آپ اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں دوسرے آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ دوسرے آپ کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. جب کوئی بھی انسان یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ دوسرے اس کو آبزرو کرے تو وہ اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتا ہے تاکہ جس طرح کی وہ سچویشن میں بیٹھا ہوا ہے یا جس طرح کا وہ ماحول ہے اس کے مطابق وہ خود کو صحیح سے ایڈجسٹ کر لے, اڈیپٹ کر سکے, خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال سکے. اب یہ جو اڈیپٹیشن وہ کرتا ہے اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی سیلف ریگولیشن ہوتی ہے مختلف قسم کی سوشل سیٹنگز میں. فار ایگزامپل, اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اب ویسے اگر وہ فرینڈس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا تو ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوگا, لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ ٹیچر اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی لینگویج کو ایڈجسٹ کرے گا, آپ زیادہ تمیز سے بات کرے گا. تو آپ ریئل لائف ایگزامپل آپ یہ بھی دے سکتے ہیں. ریئل لائف ایگزامپل آپ اپنی لائف میں سے کوئی بھی آپ اٹھا کے دے سکتے ہیں کہ ہم روزمرہ اگر زندگی میں فار ایگزامپل آپس میں بہن بھائی کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر پیرنٹس موجود ہوں تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کوئی بھی ریئل لائف ایگزامپل اپنی مرضی سے دے دیجیے گا. چوتھا جو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈسکس کریں کہ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کا کیا رول ہوتا ہے انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر. پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کے گولز کیا ہیں, آپ مختلف قسم کی جو آپ کی سوسائٹل ویلیوز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. آپ لوگ اس کو خود کو گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنے اندر امپرومنٹس لے کے آتے ہیں, آپ کے اندر سیلف انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے, آپ خود کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو سیلف اویئرنیس یہی ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں, کون سی خامیاں ہیں. جو آپ کی خوبیاں ہوتی ہیں آپ ان خوبیوں کو مزید زیادہ نکھارتے ہیں, اور جو آپ کے اندر خامیاں ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اب ریئل لائف اب یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ ایگزامپل دینا چاہیں, فار ایگزامپل آپ کہیں گیدرنگس میں گئے, آپ نے گیدرنگس میں فار ایگزامپل یہ دیکھا کہ آپ کی کسی بات کرنے پہ آپ نے جس طرح سے ایک مخصوص انداز میں بات کی, آپ کا وہ انداز کسی دوسرے کو برا لگا. آپ گھر آئیں گے, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے, آپ یہ کہیں گے نہیں مجھے اپنا یہ انداز ٹھیک کرنا چاہیے, تو آپ اپنا وہ انداز ٹھیک کریں گے. آپ کی جو ایک پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہے, آپ کے اندر اویئرنیس آئے گی کہ میرے اپنے اندر یہ والی خامی پائی جاتی ہے, تو آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو سیلف اویئرنیس سے انسان ہمیشہ گروم ہوتا ہے, انسان کی اپنی پرسنل گروتھ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
یہ تھی ہماری اسائنمنٹ. اب آپ نے ان سارے کوسچنس کا آنسر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کو اپنی جسٹ اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر کے آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو سبمٹ کروا دینا ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہر کوسچن کا آنسر 200 ورڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ٹائمز نیو رومن اور 12 فونٹ سائز میں ہونی چاہیے. اور کوشش یہی کیا کریں کہ جیسے ہی ویڈیو آتی ہے فوراً سے اسائنمنٹ اسی وقت بنا کے اپلوڈ کر دیا کریں. آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اور زیادہ اچھے سے دوسری چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ دوبارہ کوئی کوئزز یا کوئی کوئزز وغیرہ آئی ہے کوئی اور اسائنمنٹ وغیرہ تو اس میں ملاقات ہوگی. شارٹ لیکچرز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور شارٹ لیکچرز وغیرہ لازمی آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے ہر اسٹڈی گروپ میں اس اسائنمنٹ سولوشن کو ضرور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.